السلام علیکم فٹ بالستان کے ناظرین، آپ کا میزبان اسحاق بلوچ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں پاکستان فٹ بال ٹیم کی ایشین کپ کوالیفائنگ سیریز میں شرکت کے حوالے سے، اس کی تیاریوں اور یہ ٹیم کس طرح تیاری کر رہی ہے۔ اس ٹیم میں زیادہ تر بچے کھلاڑیوں کا تعلق یورپ سے ہے، ٹیم میں کوئی کمبینیشن نہیں ہے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مشکل سے پاکستان کی ٹیم ایکشن میں آئی ہے۔ اگر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، تو آئینی ترمیم نہیں ہوتی، تو پاکستان کو انٹرنیشنل سرکٹ میں کھیلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ لیکن یہ اچھا ہوا، پاکستان فٹ بال فیڈریشن دوبارہ ٹریک پر آ گئی ہے اور اس کی انٹرنیشنل سرگرمیوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ 25 مارچ کو پاکستان پابندی کے بعد پہلی بار ایکشن میں آئے گا۔ اس وقت ٹیم سعودی عرب پہنچ چکی ہے۔ یہ ٹیم وہاں کس طرح شام سے مقابلہ کرے گی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستانی ٹیم میں زیادہ تر یورپین نژاد کھلاڑیوں کو جگہ دی گئی ہے، لوکل کھلاڑیوں کو ایک بار پھر نظر انداز کیا گیا ہے۔ بغیر کمبینیشن کے یہ ٹیم کس طرح لڑے گی، چلتے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم AFC ایشین کپ کوالیفائرز میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ پاکستان اپنے AFC ایشین کپ 2027 کوالیفیکیشن مہم کا آغاز 25 مارچ کو سعودی عرب کے شہر الحسا کے پرنس عبداللہ بن جلاوی اسٹیڈیم میں شام کے خلاف کرے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو گروپ E میں شام، افغانستان اور میانمار کے ساتھ جگہ دی گئی ہے۔ روانگی سے قبل قومی ٹیم کے چند کھلاڑیوں نے سجاد محمود کی نگرانی میں لاہور میں تربیتی سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مطابق پاکستان کی قومی ٹیم سعودی عرب میں شام کے خلاف AFC ایشین کپ کوالیفائر فکسچر کے لیے تربیت ہیڈ کوچ اسٹیفن کنسٹنٹائن کی رہنمائی میں جاری رکھے گی۔ اس ماہ کے شروع میں پاکستان نے کنسٹنٹائن کو دوبارہ کوچ مقرر کیا، جو اس سے قبل 2023 کے آخر سے 2024 کے وسط تک ملک کے ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسٹیفن کی تربیت میں پاکستان کو اکتوبر 2023 میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں فتح ملی، اور اب پاکستان پہلی بار ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ کوالیفائر میں پاکستان کی شمولیت اس وقت ممکن ہوئی جب فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی فٹ بال ایسوسی ایشن فیفا نے اس ماہ کے شروع میں پاکستان پر عائد بین الاقوامی پابندی اٹھا لی۔ فیفا نے 6 فروری کو فیڈریشن کی جانب سے انتخابی اصلاحات کو مسترد کرنے کے بعد 8 سال سے بھی کم عرصے میں تیسری بار بین الاقوامی معطلی کے ساتھ پاکستان کو نشانہ بنایا۔ معطلی کے بعد FIFF نے رواں ماہ لاہور میں ہونے والے ایک غیر معمولی اجلاس میں فیفا کی مجوزہ آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اب پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم بین الاقوامی مقابلے میں واپسی کے لیے تیار ہے، جب وہ 25 مارچ کو سعودی عرب میں شام کا مقابلہ کرے گی۔ فیفا کی جانب سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی معطلی اٹھائے جانے کے بعد یہ ان کا پہلا میچ ہوگا۔ پاکستان کو شام، افغانستان اور میانمار کے ساتھ AFC ایشین کپ کوالیفائر کے گروپ E میں رکھا گیا ہے۔ اس ایونٹ کے لیے اسکواڈ میں گول کیپر یوسف بٹ، ثاقب حنیف، عبدالباسط اور آدم خان، ڈیفینڈرز میں عبداللہ اقبال، عیسیٰ سلیمان، حسیب خان، جنید شاہ، مامون موسیٰ، محمد فضل، عبد الرحمن اور وقار احتشام۔ مڈ فیلڈرز میں عالمگیر غازی، علی عزیر، علی ظفر، محمد عمر حیات، رائس نبی، توقیر الحسن، عمیر علی اور معین احمد، جبکہ فارورڈز میں فرید اللہ، ہارون احمد، عمران کیانی، میکائل عبداللہ، عبدالصمد، شہیق دوست اور محمد عدیل شامل ہیں۔ ایک بار پھر PFFNC نے حسب روایت قومی اسکواڈ میں یورپ سے تعلق رکھنے والے تھرڈ کلاس فٹ بالرز کو لوکل فٹ بالرز پر ترجیح دی ہے۔ اس ٹیم میں اکثر کھلاڑیوں کا تعلق یورپ کے مختلف ممالک سے ہے، جو صرف قومی کلر پہننے کے لیے گرین شرٹ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود NC نے بھی مقامی فٹ بالرز کو نظر انداز کر کے یورپ سے تعلق رکھنے والے فٹ بالرز کو ٹیم کا حصہ بنایا۔ یہ بات یقینی ہے کہ ٹیم میں کمبینیشن کا فقدان ہوگا، اور جس ٹیم کے کمبینیشن کا پتہ نہ ہو وہ ٹیم کس طرح پتہ حاصل کرے گی۔ یعنی ایک بار پھر ہمارے فٹ بالرز اور آفیشلز جو ہے رائڈ کا لطف اٹھا کر گھر واپس آئیں گے۔ بائی چانس پاکستان نے شام کو عرب سرزمین پر شکست دی تو یہ پاکستانی فٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا اپ سیٹ سمجھا جائے گا۔